حدیث نمبر 795 795 عن جابر رضی اللہ عنہ. اب یہ دیکھیے، اب اتنے آپ کو خیال ہو رہا ہوگا، شاید ایسا کوئی سوچ رہا ہوگا کہ یہ 4 5 5 دونوں کی وفات ایک ساتھ ہی ہے نا، 4 ہجری دونوں کی وفات، حضرت خبیب بن عدی اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہما دونوں کی وفات 4 ہجری کو، جنگ احد کے فوراً بعد کا سال. کسی کو خیال آ رہا ہوگا کہ یہ 4 لائن کی حدیثوں کو حبیب صاحب جو ہے اتنا لمبا 10 15 منٹ سے زیادہ سمجھا رہے ہیں. دیکھیے وفی روایت طویلہ آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے یعنی یہ حدیث کا بیک گراؤنڈ اگر معلوم ہو تبھی تو حدیث شریف پوری سمجھ میں آئے. مجھے ایسا لگا ضروری سمجھ میں آ رہا، تو جہاں ضروری سمجھ میں آ رہا تو میں وہاں پر تفصیل بیان کر دے رہا ہوں، اور جہاں مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں یہاں پر یہ پوری روایت بیان کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے تو وہاں پر میں ترک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 795 795 عن جابر رضی اللہ عنہ قال لما حضر احد دعاني ابي من الليل فقال ما اراني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب ہم کیا کہتے ہیں جنگ احد میں پہنچے 3 ہجری کو، جب ہم جنگ احد میں پہنچے تو میرے ابا نے مجھے بلایا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ابا حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام، ہم لکھ چکے ہیں سابق میں، حضرت ان کا تذکرہ اوپر گزر چکا ہے، آپ لوگ پیچھے جا کر دیکھ لے سکتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ، ان کے حضرت جابر کے والد کا نام عبداللہ. حضرت عبداللہ بلا بھیجے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب جنگ احد کا موقع ہوا تو میرے ابا مجھے بلائے، دعانی ابی من اللیل، رات کے وقت مجھے بلائے. فقال، اور مجھ سے کہے، ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب جنگ پہ ہم جا رہے ہیں تو مجھے یہ بات کا پورا احساس ہو رہا ہے کہ حضور کے صحابہ میں جو سب سے پہلے لوگ شہید ہوں گے ان میں میرا نام ہے. ابھی جنگ پہ نہیں گئے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ کل میں میدان جنگ میں جاؤں گا تو سب سے پہلے شہید ہونے والے لوگوں میں میں شامل رہوں گا، سب سے پہلے شہید ہونے والے صحابہ میں. وَإِنِّي لَأَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس دنیا سے جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ پیارے میرے لیے آپ ہیں. اپنے بیٹے کو بول رہے ہیں کہ حضور کے بعد سب سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں جی، اس حالت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. پھر کہتے ہیں فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا، بیٹے میرے اوپر قرض رہ گیا، قرض مجھے ادا کرنا ہے. ہم تھوڑے دن پہلے واقعہ پڑھے تھے نا، وہ کھجور کا وہ تھا ڈھیر تھا، حضور ان کے لیے دعا کرے، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. یہ حضرت جابر کے جو کھجور کا مسئلہ ہے. تو ابا کہتے ہیں بیٹے سے کہ میں مرنے والا ہوں، شہید ہونے والا ہوں، اور مجھ پر میرے اوپر قرض ہے، تو میری طرف سے فقدی میرا قرض ادا کر دینا. وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا، اور اپنے بہنوں کا اچھی طریقے سے خیال رکھنا میرے بعد. فَأَصْبَحْنَا، پھر جب ہم صبح ہوئی اور میدان جنگ میں گئے، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، تو حقیقت میں ایسا ہوا کہ میدان جنگ میں جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے شہید ہونے والے میرے ابا تھے. وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، جب شہید ہو گئے تو اس جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ جب قبر کھولی گئی اور دفنایا گیا تو ایک آدمی کو ایک قبر میں نہیں دفنایا گیا تھا، بعض قبور میں 2 3 آدمی کو بھی ایک ساتھ دفنایا گیا. تو میرے ابا کی قبر میں بھی ایک آدمی کو نہیں بلکہ 2 آدمی کو ایک ساتھ دفنایا گیا تھا. ثم لم تطب نفسی ان اترکہ مع الاخر، ہم گھر آ گئے، پھر اس کے بعد ایک زمانہ گزرا، مگر میرے اندر ایک بے چینی تھی کہ میرے ابا کو اور ایک آدمی کو، یعنی میرے ابا کو ایک قبر نصیب نہیں ہوئی، 2 لوگ کو ایک ساتھ دفنا دیا گیا. میرا دل نہیں مان رہا تھا، ٹھیک ہے. تو میں پھر گیا، فاستخرجته بعد 6 اشہر، 6 مہینے کے بعد پھر میں وہاں گیا، شہداء احد کے مقبرے کے پاس گیا، اور پھر میں کھود کے طے کر لیا کہ میرے ابا کو میرے کو نکالنا ہے، اور ان کی سنگل، ان کے لیے اسپیشل، ان کی اپنی ایک قبر میرے کو بنانا ہے. میں کھدائی کیا اور اپنے ابا کی باڈی کو وہاں سے نکالا 6 مہینے کے بعد. فَإِذَا هُوَ كَيَوْمٍ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً، پس ان کی لاش مبارک بالکل ایسی تھی کہ جس وقت میں ان کو دفنایا تھا پہلی مرتبہ بالکل اسی طرح سے تھی، کچھ ہوا ہی نہیں ان کی لاش کو، بالکل تازہ جسم جیسا ابھی شہید ہوئے ہیں اس طرح کا جسم. 6 منتھ بعد بھی ان کا جسم اس طرح سے سلامت رہا. غیر اذنہ، ان کے کان کے علاوہ، جب انہوں شہید کر دیے تھے ان کے کان کو اور ناک کو یہ دشمن جو ہے یہ کاٹ لیے تھے مار کے. یہ یعنی جاہلیت میں یہ لوگ بھی کرتے، دیکھو یہ ISIS کے اور داعش کے لوگ کرتے ہیں. ایک ISIS داعش کے لوگ کرتے ہیں یہ جاہل لوگ، اور کیا کہتے ہیں
پرانے زمانے میں لوگ اسلام آنے سے پہلے کرتے تھے، یورپ میں، عربستان میں، ہر جگہ کرتے تھے یہ، یعنی دشمن کو مار دینے کے بعد اس کی لاش کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یہ جاہلیت وغیرہ کرتے تھے. اور اسلام آنے کے بعد صرف بنو امیہ کے لوگ کرے یہ کام. اسلام سے پہلے ہوتا تھا، یہ ISIS کرتی ہے، اور بیچ میں بنو امیہ نے یہ لاشوں کی بے حرمتی کرنا اور یہ کرنا، یہ کام کیے تھے. تو ان کے کان مبارک کے علاوہ باقی جسم بالکل جیسا آج ہی شہید ہوئے اسی طرح سے نظر آ رہا تھا. اس کو امام بخاری نے روایت کیا.